اب جسٹن کو فون کر کے بتانا چاہتا تھا کہ سرداور کی زندگی کے عوض فارمولے کی بجائے صرف آلہ واپس مانگا جائے۔ عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سرداور کو اغوا ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ عمران نے دارالحکومت سے باہر جانے والے تمام راستوں پر خصوصی چیکنگ کے انتظامات کرائے تھے۔ خاص طور پر بندرگاہ پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن، بسوں اور شہر سے باہر جانے والے ہر چھوٹے بڑے راستے پر حکومت کی طرف سے چیکنگ کی جا رہی تھی، اور یہ کام عمران نے سر سلطان سے کہہ کر کرایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری سیکرٹ سروس سرداور کو ٹریس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اسپیشل پولیس کے انداز میں چیکنگ کر رہے تھے، جبکہ ٹائیگر بھی ہسپتال سے فارغ ہو کر اس کام میں مصروف تھا۔ وہ انڈر ورلڈ میں کسی ایسے گروپ کو ٹریس کر رہا تھا جنہوں نے یہ کام کیا ہو۔ ویسے یہ کام واقعی منظم اور ماہرانہ انداز میں کیا گیا تھا کہ ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیوں اور قد و قامت کے افراد میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس طرح اس کار کے بارے میں بھی معلومات نہ مل سکی تھی جس پر سرداور کو لے جایا گیا تھا۔ کسی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہ آ رہی تھی۔ ہر طرف پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمران صاحب، صورتحال عجیب ہے، کہیں سے معمولی سا سراغ بھی نہیں مل رہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا، ہاں ہمارا ہی ملک اور ہمیں ہی بے بس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرداور کو اغوا کر کے وہ سیدھے دارالحکومت سے باہر نکال لے گئے ہوں اور ہم صرف دارالحکومت کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، اب پورے ملک کی تو چیکنگ نہیں کی جا سکتی۔ ملک سے باہر جانے والی ٹرینیں، میدانی اور سمندری تمام راستوں پر بھی ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس باقاعدگی سے چیکنگ کر رہی ہے۔ عمران نے جواب دیا، سرداور کو اگر ہلاک کر دیا گیا تو پھر؟ بلیک زیرو نے کہا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو مجرم انہیں اغوا کیوں کرتے؟ انہیں ہلاک کرنا ان کے لیے اغوا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ڈرائیور کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سرداور کے اغوا کی باقاعدہ خبر حکومت تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ سرداور جہاں بھی ہوں گے بہرحال بخیریت و عافیت ہوں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر انہیں اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بلیک اسکائی کیا چاہتی ہے؟ یہ کس ملک کی ایجنسی ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کسی کی ہو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ میرے لاشعور میں یہ نام موجود ہے لیکن شعور میں نہیں آ رہا۔ بہرحال جیسے ہی صورتحال واضح ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ باس، صدیقی نے ابھی اطلاع دی ہے کہ انہوں نے وہ کار جس پہ سرداور کو اغوا کیا گیا ہے تلاش کر لی ہے۔ یہ کار اس وقت انٹرنیشنل آٹو موبائلز کی ورکشاپ میں کھلی پڑی ہے۔ اس کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جولیا نے کہا۔ پھر صدیقی کو کیسے یقین ہوا کہ وہ وہی کار ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے مطابق اس کے ساتھیوں نے اس جگہ جہاں سے ڈرائیور کو ہوش آیا تھا کے ارد گرد کے علاقے میں ایک ایک آدمی سے پوچھ گچھ کی، اور پھر ایک چوکیدار نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے بس میں سوار ہو کر پچھلے موڑ پر اتر آیا تھا، پھر وہاں سے پیدل اس کالونی میں جا رہا تھا جو وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ اچانک اس نے ایک کار کو انتہائی تیز رفتاری سے سڑک کے اس طرف جھاڑیوں میں آنے والے علاقے کی طرف دیکھا۔ کار سیاہ رنگ کی اور نئے ماڈل کی تھی۔ اس کی رفتار اور اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ قدرے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کار ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ اس میں 4 افراد سوار تھے۔ یہ چاروں کار سے نیچے اترے۔ انہوں نے بغور ادھر ادھر کا کچھ دیر تک جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر انہوں نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر ایک بے ہوش یا مردہ آدمی کو باہر نکالا، اور پھر اسے جھاڑیوں میں ڈال کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھے اور اسے موڑ کر واپس اسی انداز میں سڑک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چوکیدار کے بقول وہ یہی سمجھا کہ انہوں نے کوئی لاش پھینکی ہے، اس لیے وہ پولیس اور قانونی کارروائی کے خوف سے وہاں سے بھاگتا ہوا واپس اس کالونی میں آ گیا۔ البتہ اس نے دوسرے روز اخبار میں پڑھا کہ کسی سائنسدان کو وہ ڈرائیور تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ یہ خبر پڑھنے سے اسے اطمینان تو ہو گیا، لیکن اس نے دانستہ پولیس والوں کو کوئی اطلاع نہ دی۔ بہرحال صدیقی کے ساتھیوں نے اس سے کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ کے علاوہ اس کے عقبی بمپر پر موجود ایک خاص نشانی بھی معلوم کر لی۔ یہ سرخ رنگ کی مکڑی تھی جو کار کے عقبی بمپر پر باقاعدہ بنائی گئی تھی، یا اس کا سٹیکر اس پر چپکایا ہوا تھا۔ چوکیدار 7-8 جماعتیں پڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے کار کے نمبر پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد صدیقی نے اسے رجسٹریشن نمبرز کی مدد سے ایکسائز آفس سے اس کار کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا کہ یہ کار آخری بار جوتے بنانے والی ایک فیکٹری کے مینیجر راشد حسین کے نام ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اس کا ایڈریس حاصل کر کے صدیقی اور نعمانی دونوں اس ارشد حسین سے جا کر ملے تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ کار 6 ماہ پہلے ایک مقامی کلب جس کا نام روز کلب تھا کے مالک اور جنرل مینیجر سعادت حسین سے خریدی تھی۔ پھر یہ کار اس نے انٹرنیشنل آٹو موبائلز والوں کو فروخت کر دی تھی، جس کے بعد یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں کے نچلے عملے میں سے ایک آدمی کو بھاری رقم دینے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ اس کار کو جنرل مینیجر نے اچانک کھول دینے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ اچھی خاصی جدید ماڈل کی کار ہے، لیکن چونکہ یہ جنرل مینیجر کا حکم تھا اس لیے ان کے حکم کی تعمیل میں کار کو کھول کر مخصوص سٹور میں بھجوا دیا گیا۔ صدیقی اور نعمانی نے اس کے آٹو موبائل چوکیدار سے رابطہ کیا اور وہ بھی بھاری رقم کے عوض انہیں عقبی راستے سے
स्टोर में ले गया, जहां सदीकी और नुमानी दोनों ने वो नंबर प्लेट्स चेक कर लिया और वो बम्पर भी, जिस पर सुर्ख रंग की लकड़ी का स्टिकर चिपका हुआ था। जूलिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ये जनरल मैनेजर कौन है? इसके बारे में क्या मालूम किया गया है? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। जनरल मैनेजर का नाम रोशन अली है और वहां से ये मालूम हुआ है कि वो आज सुबह ही एकेडमिया बिजनेस टूर पर चला गया है। उसकी वापसी एक हफ्ते बाद होगी, जूलिया ने जवाब दिया। एयरपोर्ट से चेकिंग की गई है? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। जी हाँ, मेरे सवाल पूछने पर सदीकी ने बताया कि वो फ्लाइटों का रिकॉर्ड चेक कर चुका है। ये जनरल मैनेजर आज किसी भी फ्लाइट पर सवार नहीं हुआ, जूलिया ने कहा। फिर इस जनरल मैनेजर को ट्रेस किया गया है? इमरान ने पूछा। सदीकी इसकी रिहाइशगाह पर भी गया है, लेकिन वहां से भी यही बताया गया है कि वो एकेडमिया गया हुआ है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। सदीकी से कहो कि वो उसके किसी मुलाजिम के जरिए असल बात मालूम करे और इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और दीगर तफसील तुम सीक्रेट सर्विस के अरकान को देकर उन्हें कहो कि वो इस कार की नकलो हरकत के बारे में मालूमात हासिल करें। इस कार में सरदावर को अगवा किया गया है, तो लाजमन इस कार में ही इन्हें कहीं पहुंचाकर वापस वर्कशॉप पर लाकर खोला गया होगा, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। कुछ बात आगे बढ़ी है? ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, मेरे ख्याल में मैनेजर रोशन अली मेन आदमी है। अगर ये हाथ आ जाए तो असल सूरत हाल सामने आ जाएगी, इमरान ने जवाब दिया। और इसी लम्हे फोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान है यहाँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की तशवीश भरी आवाज सुनाई दी। जी हुक्म फरमाइए, बंदा हाजिर है, इमरान ने असल लहजे में बात करते हुए कहा। इमरान बेटा, अभी अभी मुझे एक फ़ोन कॉल मिली है। कोई आदमी रिचर्ड बोल रहा था। उसने कहा है कि सरदावर उनकी तहवील में है और वो इन्हें आज़ाद कर सकते हैं अगर इनकी रिहाई के एवज वो आला इन्हें वापस कर दी जाए, जिसे डबल एस कहा जाता है। और इस रिचर्ड ने यह भी कहा है कि ये आला सीक्रेट सर्विस के चीफ की तहवील में है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। फिर आपने क्या जवाब दिया? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने उसे कहा है कि वो मोहलत दे ताकि चीफ से बात की जाए, तो इसने कहा कि वो 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करेगा, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। आपके यहाँ खसूसी तौर पर वो फ़ोन सेट है जिसमें दूसरी तरफ से आने वाली तमाम कॉलें ना सिर्फ रिकॉर्ड होती हैं बल्कि हर कॉल के साथ इसके फ़ोन नंबर भी मौजूद होते हैं जहाँ से फ़ोन किया जा रहा हो। क्या अब भी ऐसा है? इमरान ने कहा। हाँ, क्या तुम इस कॉल की टेप चाहते हो? सर सुल्तान ने कहा। जी हाँ, टेप और वो फ़ोन नंबर जहाँ से ये कॉल की गई है, इमरान ने कहा। ठीक है, लेकिन इसे कहाँ भिजवाऊँ? सर सुल्तान ने कहा। मेरे फ्लैट पर सुलेमान को, इमरान ने जवाब दिया। और 2 घंटे बाद फ़ोन आए तो फिर मैं क्या जवाब दूँ? सर सुल्तान ने पूछा। इससे मजीद कुछ वक्फा मांग ले, कल शाम तक का, इमरान ने कहा। वो सरदावर को कोई नुकसान न पहुंचा दे, सर सुल्तान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो वो इन्हें अगवा न करते, वहीं सड़क पर ही हलाक कर देते। और वैसे भी उन्हें मालूम है कि सरदावर उनके हाथ में त्रिप का पत्ता है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, इमरान ने कहा। ये कौन सा आला है जिसके लिए वो इस हद तक चले गए हैं? सर सुल्तान ने पूछा। तो इमरान ने इसकी तफसील बता दी। ओके, मैं टेप और फ़ोन नंबर भिजवाता हूँ तुम्हारे फ्लैट पर, सर सुल्तान ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने क्रैडल दबा दिया। फिर टून आने पर इसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर इसने सुलेमान को तफसीली हिदायत देकर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इमरान साहब, उन्होंने सिर्फ आला क्यों तलब किया है? वो साथ ही फार्मूला भी तो तलब कर सकते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। ये आला किसी वजह से उनकी नज़रों में इस फार्मूले से भी ज़्यादा अहम है और ये भी तो हो सकता है कि उनका ख्याल हो कि हम फार्मूला उन्हें नहीं देंगे क्योंकि फार्मूला हमारी मलकियत है, जबकि हम ये आला उन्हें दे देंगे क्योंकि ये हमारी मलकियत नहीं है, इमरान ने कहा। आप इन्हें सरदावर के बदले आला नहीं देना चाहते? ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये काम आसानी से हो सकता था, लेकिन आपने सर सुल्तान से टेप और फ़ोन नंबर मंगवाया और इसके साथ ही उन्हें कहा है कि वो फ़ोन करने वाले से कल शाम तक की मोहलत ले लें। इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि आप इस फ़ोन नंबर्स के जरिए इनका ठिकाना मालूम करना चाहते हैं और फिर वहाँ से सरदावर को निकाल लाना चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। गुड, आज अंदाज़ा हुआ है कि दानिश मंजिल में बैठने वाले को वाकई कुछ ना कुछ अकल आ ही जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो आम सी बात है, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, ये आम सी बात नहीं है, बाकायदा सूरत हाल का तजिया करके नतीजा निकाला जाता है। वैसे मैं इस साले के बदले में सरदावर को छुड़वा लूंगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ उन्हें यहाँ से आसानी से निकलने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए जैसे ही सरदावर हमारे पास पहुंचेंगे मैं इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे इमरान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कार्रवाई इस डी एजेंसी के एजेंटों की है, ब्लैक स्काई कोई लहदा तंजीम नहीं है, ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मखसूस तरीके से एक पैकेट इन तक पहुंच गया और इमरान ने इसे खोला तो इसमें एक टेप और साथ ही एक कागज़ था जिस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और नीचे सर सुल्तान के दस्तखत थे। टेप रिकॉर्डर ले आओ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो उठा और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया।
اس نے الماری سے ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا۔ عمران نے اس میں کیسٹ ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ دوسری طرف ایک مؤدبانہ آواز تھی، لیکن لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بولنے والا ایکٹیمین نژاد ہے۔ عمران خاموش بیٹھا سر سلطان اور اس آدمی کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہا۔ میز کی دوسری طرف بلیک زیرو بھی ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھا یہ بات چیت سن رہا تھا۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو عمران نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ میں لیبارٹری میں جا کر اس نمبر کو ٹریس کرتا ہوں، ویسے نمبروں کے لحاظ سے یہ کسی سیٹلائٹ سے مربوط لگتا ہے۔ عمران نے کاغذ کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، یہ آدمی ایکریمین ہے تو یہ سیٹلائٹ بھی لازماً کوئی ایکریمین ہی ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لیبارٹری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے لیبارٹری پہنچ کر اس نمبر کے ذریعے اس سیٹلائٹ کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی لیبارٹری میں ایسے آلات موجود تھے جو ایسے تمام سیٹلائٹ کے بارے میں مطلوبہ معلومات خود بخود حاصل کر سکتے تھے۔ عمران نے سیٹلائٹ کو چیک کیا۔ اس وقت ایکریمیا کے 4 ایسے سیٹلائٹ فضا میں موجود تھے جس سے لاسلکی رابطہ ہو سکتا تھا، لیکن موجودہ نمبر ان 4 میں سے کسی کا نہ تھا۔ اس کے بعد عمران نے کافرستان سیٹلائٹ کو چیک کیا، لیکن یہ نمبر اس سیٹلائٹ سے بھی منسلک نہ تھا۔ کافرستان کا صرف ایک ہی سیٹلائٹ فضا میں موجود تھا۔ عمران مسلسل کام کرتا رہا۔ اس نے فضا میں موجود تمام ملکوں کے سیٹلائٹس کو باری باری چیک کرنا شروع کر دیا۔ یورپی ممالک کے سیٹلائٹ، شوگرانی، روسیائی سیٹلائٹ، گریٹ لینڈ اور کارمن کے سیٹلائٹ، پاکیشائی سیٹلائٹ، لیکن یہ نمبر ان میں سے کسی بھی سیٹلائٹ سے منسلک نہ ہو رہا تھا۔ اچانک یہ خیال عمران کے ذہن میں لپکا۔ اسے اسرائیلی سیٹلائٹ کا خیال آ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بے اختیار یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ یہ نمبر واقعی 4 اسرائیلی سیٹلائٹس میں سے ایک سیٹلائٹ کا تھا۔ عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، گو وہ اس ساری چیکنگ میں ذہنی طور پر کافی تھک گیا تھا، لیکن اسرائیلی سیٹلائٹ کا پتہ چلتے ہی اس کا ذہن ایک جھٹکے سے ہوشیار ہوتا چلا گیا۔ اس کی چھٹی حص نے سائرن بجانا شروع کر دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے۔ اس نے ایک مخصوص فون الماری سے نکالا۔ اس پر ایک اعلان نصب تھا جس کے ذریعے اس مخصوص فون کا رابطہ کسی بھی سیٹلائٹ سے مخصوص انداز میں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اس کا مخصوص فون کا رابطہ اس اسرائیلی سیٹلائٹ سے منسلک کیا اور پھر اس کا رابطہ قریب موجود ایک مشین کے ساتھ کر کے اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد مشین کی اسکرین پر ایک نقشہ ابھر آیا۔ یہ پاکیشائی دارالحکومت کا انتہائی تفصیلی نقشہ تھا۔ عمران نے مخصوص فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر دوسری طرف ریسیور اٹھایا گیا۔ نقشے پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور گو بولنے والے نے ایک لفظ ہی بولا تھا، لیکن ایک لفظ سنتے ہی عمران پہچان گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے سر سلطان سے بات چیت کی تھی۔ تل ابیب سے بول رہا ہوں، ماسٹر رچمنڈ سے بات کرائیں، عمران نے اسرائیلی زبان اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ رانگ نمبر دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ دوسری طرف موجود آدمی کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ کال اسرائیلی سیٹلائٹ میں موجود مشین کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کے فون نمبر پر ٹرانسفر ہو گئی ہے اور پھر اس نے اسرائیلی زبان اور لہجے میں بات کی تھی اور جس مطمئن انداز میں رانگ نمبر کہا گیا تھا، اس سے عمران یہ بات چیت سمجھ گیا تھا کہ دوسری طرف بولنے والے آدمی کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس فون کا رابطہ اسرائیلی سیٹلائٹ سے ہے۔ اب عمران کی نظریں اسکرین پر جلتے بجھتے سرخ نقطے پر جم گئی۔ نقطہ جس جگہ چمک رہا تھا وہاں روز کلب کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ عمران چند لمحے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے مشین آف کر دی اور مڑ کر لیبارٹری سے واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور عمران کوئی بھی جواب دینے کے بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ایک طرف موجود ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بلیک زیرو چائے لے کر آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ میز کی دوسری جانب اپنی موجود مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران بار بار کال دیتا رہا۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کوئی رپورٹ نہیں دی تم نے اب تک، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ باس ابھی تک کوئی کلیو حاصل نہیں کر سکا اوور، ٹائیگر نے قدرے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ روز کلب کے بارے میں جانتے ہو، عمران نے پوچھا۔ یس باس، خاصا معروف کلب ہے، لیکن وہاں جرائم پیشہ افراد نہیں جاتے بلکہ شہر کے امیر طبقے کا پسندیدہ کلب ہے اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کلب رہائش گاہ بھی ہے یا صرف کلب ہے اوور، عمران نے پوچھا۔ اس کی تیسری منزل پر رہائشی فلیٹس بھی ہیں، خاصا مہنگا کلب ہے اوور، ٹائیگر نے کہا۔ میں ایک فقرہ بول رہا ہوں، میرے لہجے کو خاص طور پر نوٹ کرنا، تم نے اس لہجے کے آدمی کو اس روز کلب میں ٹریس کرنا ہے اوور، عمران نے کہا۔ یس باس بولیں اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس آدمی کے لہجے میں ایک خاصا طویل فقرہ بول دیا جس میں اس نے سر سلطان سے بات چیت کی تھی۔ یس باس، میں نے ذہن نشین کر لیا ہے، یہ ایکریمین لہجہ ہے اوور، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، آلات نے نشاندہی کی ہے کہ یہ آدمی روز کلب سے ایک ایسے فون سے کالنگ کر رہا ہے جس کا تعلق
اسرائیلی سیٹلائٹ فون سے ہے، اوور عمران نے کہا۔ او اچھا باس ابھی چیک کرتا ہوں، اوور ٹائیگر نے کہا۔ کیسے چیک کرو گے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ تیسری منزل پر فلیٹ ہے، میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ ان میں سے کتنے ایسے فلیٹ ہیں جن میں صرف عورتیں رہ رہی ہیں اور کتنے فلیٹس میں جوڑے اور صرف کتنے مرد، پھر جن میں مرد رہ رہے ہوں گے ان کمروں میں فون کروں گا، کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، اس طرح چیکنگ بھی ہو جائے گی، اوور ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، یہ بہت اچھا طریقہ سوچا ہے تم نے، اگر یہ آدمی وہاں موجود ہو تو انتہائی احتیاط سے اس کی چیکنگ کرو، ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دو، یہ سن لو کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی اسرائیلی ایجنٹ ہو، اس لیے انتہائی محتاط رہنا ہوگا تمہیں، اوور عمران نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، اوور دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے یہاں؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا اس آدمی کا دوبارہ فون آیا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور میں نے اس سے کل شام تک کا وعدہ کر لیا ہے کہ کل شام تک وہ آلہ انہیں پہنچا دیا جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب چیف جانے اور اس کا مجرم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہیں کلو مل گیا ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے پوچھا۔ معلوم نہیں، یہ تو چیف کو معلوم ہوگا، عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ سوچ لو کہ شاید اس سے زیادہ مہلت ہمیں نہ دی جائے، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں چیف سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ چیف سرداور کی جان بچانے کے لیے آلہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ آلہ کریمیا کی ملکیت ہے، ہماری نہیں، اور نہ ہی اس سے ہمیں مستقبل میں کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں ان معاملات کو سمجھتے ہو، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کے گول مول جواب کی وجہ جانتا ہے کہ کہیں سر سلطان کا فون چیک نہ کیا جا رہا ہو، اس لیے اس نے اس معاملے پر کوئی بات نہ کی تھی۔ عمران صاحب، اس آدمی پر ہاتھ ڈالا گیا تو اس کی اطلاع لامحالہ ان لوگوں کو ہو جائے گی جن کی تحویل میں سرداور ہوں گے، اس لیے وہ یہ اطلاع ملتے ہی سرداور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میں اس آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کی نگرانی کی جائے گی، یہ لازماً وہاں پر فون کرے گا جہاں سرداور موجود ہیں، اس جگہ کو ٹریس کر لینے کے بعد پھر سوچیں گے کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کس انداز میں ہونا چاہیے، ٹریجڈی انجام ہو یا کامیڈی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا، اب وہ عمران کی پلاننگ کو سمجھ چکا تھا۔ برائٹ جیکی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا، وہ ایک شہر عالمپور کی ایک ووڈ فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے مخصوص تہخانوں میں موجود تھے۔ یہ تہخانے دراصل اسرائیلی تنظیم بلیک اسکائی کے زیر استعمال رہے تھے، لیکن پھر جسٹن کی وجہ سے ان کے چیف نے انہیں حالی کر کے برائڈ اور اس کے سیکشن کے حوالے کر دیے تھے۔ پاکیشا کے معروف سائنسدان سرداور کو بلیک اسکائی کے آدمیوں نے اغوا کر کے یہاں پہنچایا تھا، اور وہ ایک علیحدہ کمرے میں بند تھے جس کی انتہائی سختی سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ وہاں کا مکمل کنٹرول برائڈ کے سیکشن کے افراد کے پاس تھا، ان کی تعداد 10 تھی۔ ان تہخانوں تک پہنچنے کا راستہ انتہائی پیچیدہ تھا اور وہاں ایسے سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے کہ سرداور تک کسی کا بغیر اجازت پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے برائڈ کے سرداور کی پاکیشائی حکام کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، خاموش بیٹھی ہوئی جیکی نے اچانک کہا۔ تو برائڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سرداور پاکیشا کے موسٹ سینئر سائنسدان ہے اور پھر تقریباً تمام لیبارٹریاں ان کے تحت ہے، برائٹ نے کہا۔ اب تک تو بونچال آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں ہر طرف سکون ہے، جسٹن نے بھی کوئی کال نہیں کی، جیکی نے کہا۔ میں نے اسے کم سے کم فون کرنے کا کہا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ فون جو ہم اور جسٹن استعمال کر رہے ہیں اس کا سلسلہ اسرائیل کے کسی خلائی سیارے سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہر طرح سے محتاط رہنا چاہیے، ہم اس وقت سلگتے ہوئے انتہائی خوفناک بم کے اوپر بیٹھے ہیں، برائٹ نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے ایک خصوصی ساخت کے فون سے مترنم سی گھنٹی کی بج اٹھی تو برائڈ نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو جسٹن کالنگ، دوسری طرف سے جسٹن کی آواز سنائی دی۔ یس برائڈ بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ برائڈ نے پوچھا۔ میری سر سلطان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کل شام تک کی مہلت مانگی ہے، کل شام کو وہ ڈبل ایس آلہ ہمارے حوالے کر دیں گے، جسٹن نے کہا۔ تو برائڈ کے چہرے پر یکلہت کھنچاؤ کے سے تاثرات ابھر آئے، جیکی بھی چونک پڑی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے مہلت لے رہے ہیں اور تم نے انہیں مہلت دے دی، برائڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں برائڈ، ظاہر ہے ڈبل ایس آلہ حکام کی تحویل میں تو نہیں ہے بلکہ سیکرٹ سروس کے چیف کی تحویل میں ہے، اور اس لیے اس انداز میں ہم سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ فارمولے کی شرط بھی اس لیے نہیں لگائی تھی تاکہ آلہ ہمیں مل جائے، فارمولہ تو بعد میں لیبارٹری سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آلے کو سیکرٹ سروس کی تحویل سے نکالنا ناممکن تھا، اس لیے انہیں وقت تو چاہیے، ویسے وہ چاہیں کچھ بھی کر لیں، نہ وہ تم تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھ تک، فون اور اس کی کال کسی صورت چیک ہی نہیں ہو سکتی، جسٹن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں تو تم نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ برائڈ نے اس بار نرم لہجے میں کہا، کیونکہ جسٹن کی باتیں اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ چیف نے اس سلسلے میں مجھے خصوصی ہدایات دی ہیں
تاکہ نہ ہم کسی صورت ٹریس ہو سکے اور نہ ہی بلیک اسکائی کو یہ لوگ کسی صورت ٹریس کر سکیں۔ جسٹن نے کہا، کیا پلاننگ ہے؟ برائڈ نے قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، پلاننگ کے مطابق ہم وہ آلہ خود نہیں لیں گے اور نہ ہی ہمارا کوئی آدمی لے گا، بلکہ ہم انہیں کہیں گے کہ وہ آلہ اس ایڈریس پر جو ہم انہیں مہیا کریں گے کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دیں۔ یہ آلہ جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ جائے گا اور اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ آلہ درست ہے تو ہم یہاں سرداور کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اس کے لیے سرداور کو بے ہوش کر کے یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر فاضل پور لے جا کر وہاں کسی آبادی کے قریب انہیں ڈال دیا جائے گا۔ جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ حوثی حکام کے ساتھ رابطہ کر لیں گے، جسٹن نے کہا، لیکن وہ شاید اس بات پر آمادہ نہ ہو۔ برائڈ نے کہا، کیوں وجہ؟ جسٹن نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آلہ پہنچ جانے کے بعد ہم سرداور کو زندہ رہا کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اس ہاتھ 2 اور 2 پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ برائڈ نے کہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس طرح ہم سب گھیرے میں آ جائیں گے۔ البتہ تمہارے ذہن میں کوئی اور اچھا حل ہو تو بتاؤ۔ جسٹن نے کہا، میں جیکی سے مشورہ کر لوں پھر تمہیں خود کال کروں گا۔ برائڈ نے کہا، اوکے، میں انتظار کروں گا، ویسے بھی کل شام تک تو ہمارے پاس مہلت موجود ہے۔ جسٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا تو برائڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں اب بتاؤ جیکی، تمہارے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے؟ برائڈ نے جیکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ فون میں چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی پریس تھا اس لیے جیکی خاموش بیٹھی جسٹن اور برائڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو بخوبی سنتی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ چیف کی منصوبہ بندی کامیاب رہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر واقعی کسی کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ جیکی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے جتنے چیف اور ہم نے انہیں سمجھ لیا ہے۔ وہ اپنے سائنسدان کو زندہ حاصل کرنے کے لیے کسی صورت آلہ ہمیں دے دیں گے، لیکن بہرحال وہ ہم پر اندھا اعتماد کسی صورت نہیں کر سکتے۔ برائڈ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، ہمیں واقعی متبادل طریقہ سوچ لینا چاہیے۔ جیکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اگر ہم انہیں کہیں کہ وہ آلہ کسی بینک لاکر میں رکھ دیں اور جب ہم چیک کر لیں گے تو سرداور کو ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس پر مان جائیں گے، کیونکہ آلہ بہرحال ان کے ملک میں ہی موجود ہوگا۔ برائڈ نے کہا، لیکن ظاہر ہے وہ اس لاکر کی نگرانی کریں گے اور جیسے ہی ہم وہ آلہ وہاں سے نکالیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ جیکی نے کہا تو برائڈ اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اچانک کوئی مسرت بخش خیال آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ جیکی نے چونک کر کہا، بینک لاکر کی بجائے ہم ریلوے اسٹیشن پر موجود کلاک روم استعمال کرائیں گے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ریلوے کلاک روم میں لاکرز اس انداز میں بنے ہوتے ہیں کہ اسٹیشن کے باہر سے سامان ان لاکرز میں رکھ کر مخصوص فیس ادا کر دی جاتی ہے جس کی رسید وہ دے دیتے ہیں۔ پھر جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو اسٹیشن پر جا کر اس لاکر کے عقبی حصے کو اس پر لگے ہوئے مخصوص نمبروں والے تالے کو کھول کر سامان لے لیتے ہیں اور یہ وہی نمبرز ہوتے ہیں جو رسید پر چھپے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں یہ آلہ مخصوص لاکر میں رکھنے کا کہیں گے جبکہ ہم سرداور سمیت اسٹیشن پر آئیں گے۔ جب وہ سرداور کو لینے آئیں گے تو ہم خاموشی سے وہ لاکر خالی کر دیں گے۔ اسٹیشن بہت بڑا اسٹاپ ہے، سرداور کو کسی بھی دور دراز کی جگہ پر بٹھایا جا سکتا ہے۔ برائڈ نے کہا، ایسے انتظامات ایکڈیمیا اور یورپ میں تو ہوتے ہیں لیکن یہاں اس پسماندہ ملک میں شاید ایسا نہ ہو۔ جیکی نے کہا، میں جسٹن کو کہتا ہوں کہ وہ اس پر کام کرے اور اگر ایسا ہے تو یہ سب سے محفوظ اور آسان راستہ ہوگا۔ برائڈ نے کہا تو جیکی نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ عمران اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ مہلت آج شام تک کی تھی اور عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ آلہ انہیں دے کر سرداور کو ان سے زندہ سلامت وصول کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔